السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت سلیمان اور ان کے دور میں ایک مچھلی کا واقعہ بتاؤں گی۔ شیخ عبد الرحمن بن سلام القمری نے کتاب القاعدہ میں نقل کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے، اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ اللہ عز و جل نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی، یا الہی، ایک ہفتے کے لیے ایسا ہو جائے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ، ایک دن کے لیے اجازت دے دیں۔ اللہ عز و جل کی طرف سے وحی ملی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ لیکن ایک دن کی ضیافت کی اللہ عز و جل نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان کو جمع کریں۔ چنانچہ جن و انس نے ان تمام کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں اور پھر ان تمام جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو۔ پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ پھر اللہ عز و جل سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ عز و جل نے وحی نازل فرمائی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ عز و جل نے بحر محیط کے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ایسا ہی ہے، اور تو کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ دیر سے جتنا بھی کھانا تھا سب کچھ اکیلے ہی کھا گئی۔ سب کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا، اے سلیمان، مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا کہ تو سب کچھ کھا گئی، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی، کیا ایسا میزبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لیے؟ اے سلیمان، آپ خود جان لیں کہ میرے لیے جتنا کھانا آپ نے پکایا اتنا کھانا تو میرا اللہ عز و جل مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ! جبکہ تو آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بن گیا اور تم نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ یہ سننا تھا کہ اسی وقت اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام رب العزت کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے کہ جہاں سے مخلوق کو گمان بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ سبحان اللہ! رزق کی تقسیم پر اللہ پر توکل۔ یقین ملازم بڑا ہی تابعدار تھا۔ مالک نے خوش ہو کے اس کی 5000 تنخواہ بڑھا دی۔ تابعدار میں فرق نہیں آیا، لیکن وہ بہت زیادہ مشکور بھی نہیں ہوا۔ مالک کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس کی تنخواہ بڑھائی لیکن یہ ہے کہ اچھے سے شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اس نے اگلے ماہ تنخواہ 5000 کم کر دی۔ ملازم کی تابعداری اب بھی وہیں رہی، کوئی شکایت نہیں کی۔ مالک نے اسے بلایا بھیجا اور کہا، بڑے عجیب انسان ہو، میں نے تمہاری تنخواہ 5000 بڑھائی پھر کم کر دی، تم جوں کہ توں ہی رہے، یہ سب کیا ہے؟ ملازم بولا، اوہ! آپ نے خود کو رزاق سمجھ لیا تھا۔ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس سے اگلے دن آپ نے تنخواہ 5000 بڑھا دی۔ میں سمجھ گیا کہ جس خالق نے بچہ دیا اسی نے رزق کا انتظام بھی ساتھ ہی کر دیا ہے، سو اسی کا شکریہ ادا کیا۔ پھر جس دن آپ نے تنخواہ کم کر دی اسی دن میری والدہ وفات پا گئی۔ میں نے جان لیا کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے گئی، سو تب بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کر کے مطمئن رہا۔
پھر بولا صاحب یہ روزی روٹی کے فیصلے کہیں اور ہی ہوتے ہیں، ہم تو بس مہرے ہیں جنہیں آگے پیچھے کر کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ غور طلب بات ان واقعات کا حاصل یہ ہے کہ بے شک ہمارا رزاق صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی ہے، ہمیں صرف اور صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے رزق کو خوشادہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔